بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج قبلہ اول پھر سے یہود کے پنجوں میں ہے اور فلسطین کے مسلمان انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں اپنے ہی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، کبھی بھی چوراہے کھڑا کر کے ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے تو کبھی ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے اور کبھی مسلمان عفت مآب بہنوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، جبکہ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے ذلیل ہو کر نکلنے والے یہودی بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے اسے اپنا دارالحکومت بتا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان سب کے باوجود مسلمان اپنے ہی مسلکی، فروعی، اجتہادی، فقہی، لسانی، نسلی، علاقائی اور اس طرح کے دیگر اختلافات و تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں، اور آج کی اس نشست میں اسی اہم موضوع پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے اس کے کچھ پارٹ بنائے گئے ہیں۔ پہلے پارٹ میں مسلمانوں کے قبلہ اول جو انبیاء کا مسکن رہا ہے اس کی مختصر تاریخ اور اس پر آنے والے ادوار کا مختصر سا خاکہ بیان کیا جائے گا۔ دوسرے پارٹ میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی، اور تیسرے پارٹ میں آج کے دور میں مسجد اقصیٰ کو کیا مسائل درپیش ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا، اور چوتھے پارٹ میں امت مسلمہ کو اس بارے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ چاروں ویڈیو بہت ہی اہم ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان چاروں پارٹس کو ضرور سماعت فرمائیں اور مکمل سماعت فرمائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے پارٹ نمبر 1 کی طرف، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ، اس کی مختصر تاریخ اور اس پر آنے والے ادوار کا مختصر سا خاکہ۔ معزز ناظرین، بیت المقدس یا القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ بیت المقدس کو یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی میں بیت ہمقدش کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ پہلی صدی قاف میم میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں، ان تینوں کے نزدیک یہ مقام بہت ہی عظمت والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کا شہر پہاڑیوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون یا کوہ سہون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ سہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نوازا ہے۔ اسے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور ان کی ہجرت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں بیت المقدس تشریف لائے تو اس سرزمین کو 4 چاند لگ گئے۔
مسجد اقصیٰ کی اہمیت اجاگر ہو گئی اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان تعلق بھی گہرا ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح مسجد حرام کی تعظیم اور اس سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ سے بھی محبت کریں۔ مسجد اقصیٰ القدس بیت المقدس میں موجود ایک مسجد کا نام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت قدیم ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ چنانچہ اس مسجد کے پہلے بانی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور اس کی تجدید کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور تکمیل جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں کی گئی۔ اس لیے یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 میں شاہ بابل العراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو بہت تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر کبھی آباد بھی ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 میں شہنشاہ فارس روش کبیر سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر تیسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے اور 11,00,000 یہودیوں کو تہہ تیگ کیا اور ہزاروں کو قیدی بنا کر فروخت کر دیا۔ 138 میں رومی شہنشاہ ہیڈریان نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا، اور اس جنگ کے بعد بیت المقدس کو پیوند خاک کر دیا گیا اور اس کی جگہ جیوپیٹر دیوتا کا ایک مینار بنا دیا گیا، اور کلوری پہاڑ پر وینس دیوی کی مورتی رکھ کر شہر کا نام ایلیا رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ 2 ہجری بمطابق 624 تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو یعنی کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 سن میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو عمل میں آئی، اور صخرہ معراج یعنی وہ چٹان جہاں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، اس پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 71,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔
اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 87% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول قدیم تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اور اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے مذموم منصوبے بنا رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر کی طرف سے القدس بیت المسجد کو اسرائیلی دارالحکومت بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ مسجد اقصی قدیم مسجد ہے اور اس کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے، جبکہ قبۃ الصخرہ اس کے ساتھ ایک عمارت ہے جس پر سنہری رنگ کا گنبد بنایا گیا ہے، جبکہ عام لوگ اسے ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ساری کی ساری جگہ مسجد اقصی کا ہی احاطہ ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی مختصر سی مسجد اقصی کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل باغ مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ چونکہ اگلی ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو ضرور سماعت فرمائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔